اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اور عمل دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا پاورفل وظیفہ اور قرآن مجید کی دل یعنی سورہ یاسین کی آیت مبارکہ کا ایک وظیفہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ جس کی بہت زیادہ فضیلت کتب احادیث کے اندر وارد ہوئی۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید مکمل پورے کا پورا شفا ہے۔ اس کی آیات کو پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ کر ہم اپنے لیے بہت سے فوائد، بہت سی رحمتیں، ہر چیز کے اندر رحمت برکت تلاش کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ پاورفل وظیفہ جو کہ درود شریف کا وظیفہ ہے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کی مدد سے جس شخص نے بھی اس وظیفے کو کیا وہ مالا مال ہو گیا دولت سے، اس کے اوپر مقدار ہوگی زیادہ رزق کی اور وہ ہر اعتبار سے بنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ درود شریف کی وضاحت فضیلت کے ساتھ ساتھ آیت مبارکہ کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں گزشتہ کل بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ پیش کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر درود شریف کی فضیلت، درود شریف کی اہمیت بتائی گئی تھی کہ کس طرح درود شریف کی برکت سے ہم اپنے فوائد اپنے لیے معجزات تلاش کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یعنی اسماء الحسنی جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں صفات کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بالکل شروع میں اسماء الحسنی کے نام سے وظائف اسماء موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے آخر میں اسماء محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ موجود ہیں جو کہ محمد، احمد، حامد، محمود جیسے ناموں کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان ناموں کو بھی پڑھنا، ان کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے ان اسماء کی برکت سے ہم اپنے لیے بہت سے فوائد تلاش کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر درود شریف کا وظیفہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ درود شریف کی اہمیت کس قدر بڑی ہوئی ہے۔ درود مبارکہ کے بارے میں حدیث مبارکہ جو کل ہم نے آپ کو بتائی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال فرماتا ہے اپنی دعا کے بارے میں کہ اگر میں دعا مانگوں تو دعا کے کتنے حصے درود شریف پر مشتمل ہونے چاہیے۔ مثلا اگر میں دعا 5 منٹ مانگوں تو 5 منٹ میں سے کتنا ٹائم میں آپ پر درود بھیجوں، یعنی کہ 5 منٹ میں سے تیسرا حصہ، 15 منٹ میں سے تیسرا حصہ یعنی 5 منٹ، 15 منٹ میں سے 10 منٹ درود شریف پڑھوں اور 5 منٹ دعا کروں، یا 15 کے 15 منٹ میں دعا کروں، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو پہلی بار اس نے سوال کیا کہ اگر میں اپنی دعا کا 1/3 اپنی درود شریف کو شامل کر دوں تو کیا وہ دعا صحیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ کچھ اور زیادہ کر لیں، یعنی اپنی دعا کے اندر درود شریف کی مقدار بڑھا لیں۔ پھر اس صحابی رسول نے فرمایا اگر میں نصف کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ پھر اس صحابی رسول نے فرمایا اگر میں 1/3 چھوڑ کر باقی ساری میں درود شریف ہی پڑھوں اور 1/3 باقی دعا کو دوں تو کیا یہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بہتر ہے اور زیادہ ہو جائے۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار صحابی کو فرمایا، جب صحابی نے فرمایا کہ آپ کے اوپر میں درود شریف بھیجوں اور ساری دعا کا حصہ میں درود شریف کو دے دوں، یعنی دعا کی جگہ میں درود ہی پڑھتا رہوں، تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے جو درود شریف پڑھی اس کی برکت سے آپ کی ساری دعا قبول ہو گئی۔ تو ناظرین گرامی، یہ درود شریف کی اہمیت اور فضیلت ہی ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود مبارکہ پیش کرتے ہیں، درود مبارکہ بھیجتے ہیں۔ تو درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے۔ 10 ایسے کام جو کہ درود شریف کی وجہ سے فوراً وجود میں آ جاتے ہیں، فوراً وہ ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم درود شریف کو لازم پکڑیں، درود شریف کے اوپر عمل کریں، ہر وقت درود شریف کو پڑھیں۔ ان 10 کاموں میں سے پہلا کام یہ کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم فرض کے بجائے اور لاتے ہیں، فرض کے اوپر عمل ہو جاتے ہیں، یہ پہلا لازمی کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہو جاتا ہے درود شریف کا فائدہ کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں ہم سے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ، میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود میرے سامنے، میرے اوپر فرشتے لے کر آتے ہیں، میں اس کو استاد جواب دیتا ہوں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے اس عمل سے راضی ہیں، اس کے اوپر خوش ہیں۔ ناظرین گرامی، درود شریف کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ذہن کھل جاتا ہے، ہماری ذہانت میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے ذہن کی سستی ختم ہو کر چستی میں بدل جاتی ہے، اور جو ہمارا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ درود شریف کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم پڑھتے ہیں اس جگہ میں برکت ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر پڑھیں، رستے میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں تو وہاں شیطان نہیں بھٹکتا، وہاں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ اس درود شریف کا یہ ہے کہ اس درود شریف کے ذریعے ہم اپنے رزق میں برکت کر سکتے ہیں۔ پانچواں فائدہ عمر میں برکت۔ چھٹا فائدہ گھر کے اندر اتفاق و اتحاد قائم رکھنے کے لیے برکت۔ ساتواں فائدہ بچوں کے سامنے پڑھیں تو بچوں کی روح کو سکون ہوتی، بچے شرارتوں کی طرف مائل ہونے کے بجائے ان کا جو ذہن ہے، ذہن سازی وہ دین کی طرف ہو جاتی ہے۔ آٹھواں فائدہ جس عمل کے شروع میں کیا جائے، یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں درود شریف آپ پڑھیں اور آخر میں پڑھیں تو وہ عمل فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ نواں یہ کہ یہ عمل عبادت ہے، درود شریف پڑھنی عبادت ہے، اس کو کریں گے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت شمار ہوگا۔ اور 10واں فائدہ یہ کہ درود شریف پڑھنے سے آپ لغویات سے، فضول کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں، اس کو اپنی لوازمات کے اندر، اپنے معمولات کے اندر شامل کریں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے دل یعنی سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اس کا وظیفہ آپ لازم پکڑ لیں۔ طریقہ کار وظیفے کا یہ ہوگا کہ درود شریف کی جو فضیلت ہم نے آپ کو بتائی، درود شریف آپ نے پڑھنی ہے شروع میں 3 بار پڑھنے کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے۔ اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں یا 81 مرتبہ پڑھیں یا 313 مرتبہ پڑھیں، جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں یہ جو تعداد آپ کو بتائی ہے 81، 21، 313 اس تعداد میں پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پانی پر دم کر دیں۔ اس پانی کو ان مریضوں کو پلائیں جو مریض کسی دائمی مرض کے اندر مبتلا ہیں، مثلا کسی کو دمے کی بیماری ہے، کسی کو جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ مستقل بیمار ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو BP کا مریض ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو کینسر کا مریض ہے، اس کو یہ پلائیں سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر چیز پر دم کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ شروع اور آخر میں بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دم کریں، دم کر کے اس پانی کو اپنے بچوں کو پلائیں، اس مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا یابی یقینی ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جنات کا اثر ہے، بھوتوں کا اثر ہے، بچے ڈرتے ہیں، تو یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ بچوں کو پلانے کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑے سا پانی اس میں اور شامل کر لیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکا دیں، ہاتھ کے ساتھ لگا کے اسے چھڑکا دیں، چاروں کونوں میں گیٹ کے اوپر چھڑکا دیں، اور آیت الکرسی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر سے جنات کا اثر
بوتوں کا اثر یہ نکلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کو پرندوں کے آگے بھی ڈالیں، جو گھر کی چھت کے اوپر آپ نے کوئی برتن وغیرہ پرندوں کے لیے رکھا ہوا ہے گرمی میں پانی پینے کے لیے، یا ویسے آپ چھت کے اوپر رکھ لیں ایک چھوٹا سا برتن پیالی، اس کے اندر اس پانی کو ڈال لیں، بے شک اس میں اور بارش کا پانی ملتا رہے اور پرندے اس پانی کو پئیں گے تو ان کو شفایابی ہوگی، چونکہ پرندوں میں بھی بیماریاں آتی ہیں، تو یوں پرندے آپ کو دعائیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ مخلوق پر رحم والا عمل بھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کو آپ اپنے دفتر، جہاں پر آپ کی نوکری ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی جگہ آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی مارکیٹ ہے، دکان ہے، وہاں پر سٹاف کو پلائیں، جو عملہ ہے ان کو پلائیں، وہاں پر برکت لانے کے لیے اس پانی کو اس چاروں کونے میں چھڑکائیں تو انشاءاللہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، جنات کا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور کروڑ پتی آپ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے وہ ضرور کامیاب ہوا ہے۔ ہم اس عمل کو روزانہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوشحالی والی زندگی، رحمت والی زندگی، اپنی بندگی والی زندگی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے اوپر عمل کرنے، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دائیں طرف سبسکرائب کا بٹن ہے، سبسکرائب بٹن کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے آنے والے وظائف آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں وصول ہو سکیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل، نئے وظیفے اور نئی معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔